یکم محرم سے 10 محرم تک جو بندہ وضو یا بے وضو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اس کی 40 نسلوں کو بٹھا کر کھلاتا ہے، دولت اس کی نسلوں پر عاشق ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں، آپ کی زندگی میں رزق کی نہریں جاری ہوں، آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ قرضوں سے نکل آئیں، آپ کا کاروبار چمکے، آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے، تو یہ 10 دن چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ دن ہیں تسبیح کے ذریعے خزانہ حاصل کرنے کے، وہ تسبیح جس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ 40 نسلوں تک دولت کا نظام خود چلا دیتا ہے۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے کہ پورے کامل یقین کے ساتھ ان 10 دنوں میں اس تسبیح کو چلتے پھرتے ضرور پڑھنا ہے۔ اب عمل کیا ہے ناظرین، طریقہ کار کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ تو باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا چھوٹا درود پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے ناظرین۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی حاجت بھی الگ ہوتی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے، یا آپ کے کاروباری مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا کاروبار اچھا چل پڑے، میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، اپنی مرضی کرتی ہے، آپ اپنی اولاد کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں جہاں آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں ناظرین کہ میرے بچوں کی کہیں اچھی جگہ پر شادی ہو جائے۔ گویا آپ کا آج جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی ناممکن کام ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ناظرین اکرام، جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آج آپ کی حاجت ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش ناممکن ہے، وہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آج اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ ہر حاجت، ہر خواہش ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے تو پھر اس کو نواز دیتا ہے۔ آج آپ یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے ناظرین، آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، صرف 21 بار۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ ایسی اسباب پیدا فرمائے گا، آج تک جتنی بھی کاروباری رکاوٹیں، بندشیں ہیں، جڑ سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کو پڑھنا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ بہت ہی پیارے کلمات ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بند کاروبار چل پڑے، آپ کے گھر میں برکتیں اور وسطیں آئیں، رحمتیں آئیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ محرم کی یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، خدا را یہ وظیفہ ضائع مت کرنا، پتہ نہیں اگلے سال محرم کا مہینہ ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ ناظرین اکرام، آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جسے پڑھ کر اگر کوئی بندہ رب کریم سے جولی پھیلا کر جو بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، میرا رب اسے عطا فرماتا ہے۔ یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج آپ نے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت مبارکہ ہے، لیکن اس کے معجزات اور برکات بہت زیادہ ہیں ناظرین۔ جسے دولت کا سر چشمہ سورت کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ پڑھ لیں، آپ نے صرف 70 بار پڑھنی ہے، اور جب آپ سورہ کوثر کی تلاوت کر رہے ہوں، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے مانگتے چلے جائیے اللہ تعالیٰ سے۔ یقین کیجئے یہ ایسی صورت ہے جسے 70 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر کے حالات بدل نہیں رہے، پریشانیاں ہیں، فاقے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، تنگ دستیاں ہیں، اس صورت مبارکہ کی فضیلت اور برکت سے انشاءاللہ ناظرین کرام ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ
جائیں گی ہیں اور آپ عمل مکمل کر لیں تو آخر پہ آپ نے دعا جو ہے وہ ضرور مانگنی ہے ناظرین. اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگنی ہے. اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے. اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. آمین. ناظرین اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور دوسروں تک بھی صدقہ جاری کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے. اپنی رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. جزاک اللہ خیر.